اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، عزت، ذلت اور رزق سب اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس سے ذلت نہیں دے سکتی، بے شک، اور اگر وہ کسی کو ذلت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی نشریات اوصاف رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت، اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہی ہے۔ بلا شبہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو دلوں میں نرمی لاتا ہے، عبادتوں میں خشوع بڑھتا ہے، اور ہر روزہ دار اپنے رب کے قریب ہونے کی جستجو میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ ہم بھی اسی خوبصورت سفر کا حصہ بننے کے لیے حاضر ہیں اوصاف رمضان، جہاں بات ہوگی صبر کی، شکر کی اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے حوالے سے۔ رمضان میں ایک نیکی آپ کو پتہ ہے کہ فرض کے برابر ہوتی ہے، اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آئیے مل کر اس مہینے میں خوب نیکیاں سمیٹیں اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں وقت کی برکت، روحانی ترقی اور خود کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مگر آج کے جدید دور میں جہاں مصروفیات بے حد بڑھ چکی ہیں، سوشل میڈیا، کام کا دباؤ اور تیز رفتار زندگی کے باعث بالکل بہت سے لوگ عبادات، گھریلو ذمہ داریاں اور پروفیشنل لائف میں توازن قائم کرنے میں ان کو کافی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں۔ رمضان کی وہ رونقیں جو مسجدوں، چوراہوں، گلی کوچوں میں نظر آتی تھی، وہ کچھ نہ کچھ کم ہوئی ہیں، بالکل۔ اور وقت اور حالات نے انہیں سمیٹ لیا ہے۔ انسانی زندگی گلوبل لائف بن چکی ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، خواتین سبھی کے دن کا بیشتر حصہ انٹرنیٹ اور آن لائن سرگرمیوں میں صرف ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے وقت کی برکت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ رمضان میں اپنی عبادات، کام اور دیگر ذمہ داریوں کو کس طرح بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا ڈیجیٹل یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، اس سے کس طرح سے دوری اختیار کر سکتے ہیں ہم، اور ہماری روحانی ترقی میں یہ کس طرح مددگار ثابت ہوگا؟ انہی تمام تر چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ انہی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام محی الدین صاحب۔ سب سے پہلے جس طرح سے حسنین نے کہا نا کہ آج کل کا دور ایسا آ چکا ہے کہ نوجوان نسل کو دیکھیں، ایون دیٹ کہ اب تو بڑی ایجز کے لوگ بھی بہت زیادہ ٹائم اپنا سپینڈ کرتے ہیں موبائل فونز پر، ٹی وی پر۔ اس طرح سے وقت کی برکت محسوس نہیں ہو رہی جیسے کہ پہلے دور میں ہم کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ویسے بھی وقت جو ہے نا اس کی قدر کرنی چاہیے بندے کو، رمضان ہو یا نہ ہو۔ بے شک ہر لمحہ انسان کا قیمتی ہے، اور دنیا میں جس کی قیمت نہیں بندہ دے سکتا وہ وقت ہے، بالکل جو بالکل بھی ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس وقت کی قدر رمضان المبارک میں اور ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وقت کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ نوافل فرائض کے برابر، فرائض 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، اسی طرح رمضان کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ بے شک جس طرح عام ایام میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر کے لیے حکم ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہیں۔ لیکن رمضان کا ہر لمحہ ایسا ہے کہ ہر لمحے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ تو مانگتے تھک سکتا ہے، میری عطائیں رکتی نہیں ہیں۔ لوٹ سے لگی ہوئی ہے، لوٹ سے لگی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر وقت کی اللہ عز و جل نے اس میں بھی جو ہے نا تقسیم فرمائی ہے کہ ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے، لیکن مخصوص اوقات جس طرح عام ایام میں وہ مخصوص اوقات قیمتی ہیں، ان میں وہ فرائض کی طرح ان کی اوقات بھی بڑھ جاتی ہے۔ سحر ہو، افطار ہو، رات کی عبادات ہو، تلاوت قرآن ہو، بے شک اس کے جو ہے نا وہ معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے قرآن کی آیت پاک والفجر، پہلے فجر کی قسم میرے اللہ نے کھائی، اور فجر کا ایک وقت مخصوص ہے۔ اس ٹائم آپ فجر نہیں کہہ سکتے اس وقت کو، ٹھیک ہے، رات کو فجر نہیں کہہ سکتے، وہ فجر کا مخصوص وقت ہے۔ صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا ہے یا اس سے کچھ پہلے کا جو سحری کا وقت ہوتا ہے،
اس وقت آپ دیکھیں ویسے بھی آپ کھاتے ہیں، حلال کھائیں تو عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک کے ہر لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. رمضان المبارک میں جب بندہ سحری کرتا ہے تو ہر لقمے میں اللہ نے برکات رکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کہ اس کے ہر لقمے میں اللہ نے برکات رکھی ہیں. اسی طرح فجر کی قسم کھائی ہے. یقیناً وہ فجر کا مخصوص وقت ہے جس وقت کی اللہ قسمیں کھائے، وہ عام وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم جب قسم کے لیے کسی شے کو منتخب کرتے ہیں ویسے وہ قسمیں ہوتی نہیں ہیں. قسم اللہ عز و جل کی ہوتی ہے یا مقدسات کی ہوتی ہے. ہم ماں کی بھی قسم کھا دیتے ہیں، بہن کی بھی قسم کھا دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی توقیر بتاتے ہیں، یار ان کی قسم ہے تو ہم ہمارے نزدیک ان کی قدر ہے. اب اسی بات کو ذہن میں لے لیجئے، وہ وقت فجر کتنا اعلیٰ ہے کہ جس کی کائنات کا مالک قسم کھاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ وقت فجر کی قسم اس لیے ہے کہ اس وقت رسول اللہ کی پیدائش مبارک ہے. ٹھیک ہے، وہ لمحہ ولادت ہے اس لیے قسم کھائی. چونکہ ہم رمضان کی مطلقاً بات کرتے ہیں تو اس کی ہر سحر، ہر وقت، ہر فجر جو ہے نا اس کی لاجواب ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. اور اس میں آپ سحر کی جو عبادات ہیں، بالخصوص ہو کے اٹھنا اور اس وقت تہجد کے نوافل پڑھنا. تہجد کے نوافل کی بڑی اللہ کے نبی نے فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. پھر جو ہے نا فجر صادق سے پہلے آپ نے سحری کرنی ہے، اس کی برکات الگ ہیں. اسی طرح فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم تقسیم فرمائی ہیں علماء نے مختلف. ان کے جو ہے نا مفسرین نے جو باتیں کی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی بیان کیا ہے، کسی نے پہلا کسی نے درمیانے، لیکن یہ بتایا ہے کہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ ان کی قسمیں اللہ عز و جل کھاتا ہے، کیوں ان کی وہ برکات آپ کو دن میں میسر نہیں آتی، وہ رات میں ہی آئیں گی، وہ رات میں ہی آئیں گی. یہ ساری قسمیں اللہ عز و جل کی کھانا یہ بتاتا ہے کہ وقت کی قدر جس نے کی وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا. بے شک. اور جس نے وقت سپینڈ کر دیا لوڈو کھیلنے میں، جی دوستوں میں آؤ یار، لوٹو تو مول صاحب دور کی بات ہے. میں ضمناً ایک مثال دی ہے نا، میں ایک بات آپ اسی ضمن میں کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے کہ کسی زمانے میں نا افطار کا وقت ہو گیا، سحر کا وقت، چلیں اس کو چھوڑ دے، تراویح، اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. محلے سے ایک دوسرے کو بلا کے لے جاتے تھے، نصیر صاحب آپ نے جانا ہے، مفتی صاحب آپ نے جانا ہے، آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اب جو یہ موبائل فون آ چکے ہیں، سوشل میڈیا آ چکا ہے نا، ہر بندہ اپنے کمرے تک محدود ہو چکا ہے، وہاں پہ محصور ہو کے رہ چکا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم نعت پڑھتے ہیں، پرانے وقتوں میں ہم نعت پڑھتے تھے تو نصیر صاحب آپ کو زبانی یاد کرنی پڑتی تھی، اب ہم اس پہ بھی محتاج ہو گئے. مجھ سے اب اس کا جواب میں ضرور لوں گا، لیکن یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے. ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مفتی صاحب سے اس سوال کا جواب جانیں گے. اسٹے ود اس. السلام علیکم ناظرین، رمضان دسترخوان اوصاف میں خوش آمدید. کوتھم کے تعاون سے ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک خصوصی سیگمنٹ. میں ہوں آپ کی میزبان ردا فاطمہ، اور اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تلو کوکنگ آئل، مرحبا، ہمدرد روح افزا، اور اسی طرح سے کشمیر کوکنگ آئل، لائف بوائے اور روز پیٹرن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے. تو آج دسترخوان اوصاف میں ہم کیا بنائیں گے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری پیاری سی شیف عائشہ کو پتا ہے. ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہوں گی تو انہیں سے پوچھنی ہے. جی عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آج بتائیں کیا بنانے جا رہی ہیں؟ تو آج ہم بنا رہے ہیں ٹافی نٹ چلر. یہ بنے گا کافی سے. اچھا. اور یہ ایک طرح کی آئسڈ کافی ہے کیریمل فلیور میں، اور اس میں تھوڑے نٹس بھی ڈلیں گے. ہیزل نٹ یوز کروں گی. اور اس کے علاوہ مین ڈش میں ہے ہمارے پاس گرلڈ چکن سینڈوچ. یہ ٹافی سرپ بنایا ہے، اس کو اگر آپ جما دیں گے تو اس کی ٹافی بن جائے گی. اوکے، تو کیریمل ہم نے اپنا بنا لیا تھا، اب ڈرنک کا باقی کا پروسیس کریں گے. ہم اس میں ڈالیں گے آئس ہمیشہ کی طرح. آئس آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، کافی وغیرہ میں نا شوگر نہیں ڈلتی، شوگر سرپ ڈلتا ہے. وہ بھی کچھ جن کو ڈلوانا ہوتا ہے بتاتے ہیں. کافی میں کبھی بھی آپ کے اچھا بڑے مہنگے ہوتے ہیں لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے. اس کے اندر آپ نے 2 ٹیبل اسپونس ہیزل نٹ ڈال دیے. آلمنڈس کر لیں آپ، کچھ بھی کر لیں.
अच्छा, मुझे ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। कॉफ़ी भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि कैरेमल टॉफ़ी हमने नट चला तैयार रहे किया था। क्योंकि टॉफ़ी नट चला रहे तो ये 1 टेबल स्पून ये डलेगा इसके अंदर तकरीबन। और मैं इसके अंदर शुगर अलग से नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऐड कर दिया है। आपने आइस क्यूब डाले बहुत सारे और कॉफ़ी को नट्स के साथ ब्लेंड किया कैरेमल के साथ और वो आपने पोर कर दिया। ओके जी, अब ब्लेंड करेंगे इसको। जैसे आयशा बता रही थी कि इसको हम ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से भी इसको सर्व कर सकते हैं डायरेक्ट ग्लास में। इतना ब्लेंड करें कि इसकी बर्फ़ की आवाज़ बंद हो जाए। चलें जी, सेट ये हो अब गया। इसको सर्व करेंगे। ये बना है हमारी ड्रिंक मज़ेदार वाली। हाथ लगाएं। जितनी बर्फ़ डालेंगे उतना मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप क्योंकि भाई हम तो कराची वाले, हम तो तेज़ बर्फ़ पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट किया लोग ज़रा बर्फ़ को अवॉइड ही करते हैं। और ज़रूरी भी है ना, क्योंकि चले जी। रमज़ान के दौरान अगर आप बीमार हो जाएं, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपको रोज़े रखने इसमें में मैंने मुश्किल का कोई सामना करना पड़ेगा। आइसक्रीम कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं की है एक्स्ट्रा जो आपको लगे कि अलग से लानी पड़ेगी। नट्स रमज़ान के दिनों में सबके घर में होते हैं। हाँ, हेज़ल नट ज़रूरी नहीं हो, लेकिन जो नट हो वो तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। यूज़ करें ही करें। उसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी लगा दें। ये मैंने पहले बना के रख दिया, इसको आपने मज़ीद फ्रिज में रखना है। अब हम बनाएंगे अपनी इसको दूसरी। ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और अब हम बनाएंगे अपनी मेन डिश, जो कि है ग्रिल चिकन सैंडविच। हाँ जी, तो ड्रिंक हमने मज़ीद उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया है और देखते हैं कि आयशा इधर क्या कर रही है। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। हम बना रहे हैं ग्रिल चिकन सैंडविचेस। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक चिकन ब्रेस्ट, सॉल्ट, और हमें चाहिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश चिली, हमेशा की तरह गार्लिक पाउडर और येलो चेडर चीज़ स्लाइसेस या सैंडविच चीज़ स्लाइसेस, ब्रेड, बटर, म्योनीज, हैलापिनो। हम एक हैलापिनो सॉस बनाएंगे, हैलापिनो मेयो बनाएंगे और वो हम ब्रेड पे लगाएंगे। और सबसे पहले बाउल में आपने क्या डाला है? मैंने इसमें डाला है कश्मीर कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ और बाकी चीज़ें हम बहुत कम कम डालेंगे। हाफ टी पेपर आ गया। स्पून, क्वार्टर टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ही क्रश चिलीज डालेंगे। अच्छा, बस बड़ा सिंपल है रिदा। इसके बाद ना हमने इसको खाली मैरिनेट किया ऐसे। उसको आप इमेजिन करें कि हमने इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा से इसको मैरिनेट करना है। हाँ, 2 से 3 घंटे के लिए सॉरी, ही। अगर हमारे पास टाइम कम हो तो फिर क्या करेंगे? हम इसको आधे घंटे के लिए भी 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। जितनी देर में वो हमारा गर्म हो रहा है पैन और चिकन मैरिनेट हो रही है, हम बनाते हैं अलापिनो मेयो। आपने इसके अंदर चंकी कट हुए हुए अलापिनोज डालने हैं। ठीक है, आपने ले लिया 2 से 3 टेबल स्पून मेयोनीज ले लिया और 2 टेबल स्पून भर के आपने अलापिनोज के ले लिए हैं। पिक्कड अलापिनोज हैं ये। और अपना काउंटर गंदा हो जाए तो रोज़ पेटल है हमारे साथ। रोज़ पेटल आपने देखा ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत है, बहुत। हम तो अच्छा एक बात बताती हूँ जिन लोगों की, क्योंकि सिंस आई एम इनटू स्किन केयर फॉर सो लॉन्ग, तो जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, तो वो किचन टॉवल लें रोज़ पेटल का और उससे अपना मेकअप को ना टैप 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 करें तो बड़ा वाह, क्या ज़बरदस्त हैक अच्छा। बताया क्यों आयशा कि ने। ये ऑयल को एब्जॉर्ब करता है ना, बिल्कुल ये ऐसा ही है। मॉइस्चर आपका जो स्किन के लिए भी अच्छा, किचन के लिए भी बेहतरीन बिल्कुल चॉइस है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ना ब्लैक पेपर डाला है और गार्लिक mustard पाउडर डाला डाला है, मस्टर्ड डाला है, एलापिनोज डाले हैं। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। अच्छा, इस सॉस को बनाकर भी हम स्टोर कर सकते हाँ हैं। जी, कर लेंगे। ये थोड़े एलापिनो मैंने मोटे रखे हैं, आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। आप इसको फाइन चॉप कर लें, इसी में गरकिन्स डाल लें, आपका एक नया सॉस बन जाएगा। थोड़ा केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा केचप भी ऐड करेंगे तो एक ये नई सॉस बन जाएगी आपकी। ठीक है जनाब, ये हो गया डन। इसको रखते हैं हम एक तरफ। अब हमारा जी हो चुका है अच्छे से ग्रिल पैन गरम। हम उसमें अपने चिकन को करेंगे ग्रिल करने के बाद करेंगे उसको अच्छा सा हम स्लाइस और फिर असेंबल करेंगे अपने सैंडविचेस। जी, तो चिकन हमारा यहाँ पे हो रहा है ग्रिल और ये पीस रह गया है बस, बाकी का हो गया। तो अब हम असेंबलिंग की तरफ। ओके, तो अब सैंडविच को हमने असेंबल कर लिया है। अब इसको ग्रिल करेंगे।
ठीक है, केयरफुली इसको रखेंगे। इसको थोड़ा सा यूँ करें, सैंडविच को आपने यूँ रखना है, इसको एक दफ़ा हल्का सा प्रेस दें, बहुत भी नहीं करना है। अच्छा, ये सैंडविच ब्रेड का हमने यूज़ किया है। अब बस मैं वेट कर रही हूँ कब इफ्तार का टाइम हो और मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल इफ्तारी के मज़े लूँ आयशा। इंशाल्लाह। जी, तो गज़ल और हसनैन, हमारी आज की डिशेस तैयार हो चुकी हैं। यकीनन हमारे देखने वालों को डिशेस पसंद आई होंगी। हमारी प्यारी सी शेफ़ आयशा जो हमें रोज़ मज़े मज़े के खाने सिखा रही हैं। तो आज के रमज़ान दस्तरखान औसाफ से इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें और इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ़ आयशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपको पता है कि ये सेगमेंट हमारा होता है किस्सुल अंबिया के हवाले से खुसूसी सेगमेंट है। सबसे पहले हमने शुरू किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने बयान किया, उसके बाद बनी इसराइल का किस्सा स्टार्ट हुआ जो अभी तक वही चल रहा है। और कल जहां हमने अख्तिताम किया था वहीं से बिल्कुल ऐसे ही ख़वातीन व हज़रात, मीनवाइल अफ्तार हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि आप तो अपना अफ्तार खूब इंजॉय कर रहे होंगे और थोड़ा सा ध्यान से खाया करें, क्योंकि बाद में आपने तरावी भी पढ़नी है। पकौड़े भी कम खाया हाँ, करें। पकौड़े भी कम खाने हैं आपने लेकिन मैं तो ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम खाता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, कल हम जिक्र कर रहे थे बनी इसराइल का, और बनी इसराइल और अहले यहूद किस तरह से वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनका तासुब शुरू हुआ, नफरत शुरू हुई। बेसिकली जो अंबिया का सिलसिला था ये हज़रत इसहाक से, क्योंकि हज़रत इब्राहिम के दो बेटे थे, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल। सो हज़रत इसहाक के जो बेटे थे याकूब, और ये तमाम जो सिलसिला है हज़रत ईसा तक ये वहाँ पे चलता रहा। और शायद अहले यहूद यही सोच रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनी इसराइल से ही होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। हज़रत इस्माइल की जो नस्ल है उसमें सिर्फ एक ही नबी थे, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन हज़रत इसहाक की जो नस्ल है उसमें नबियों का सिलसिला जारी रहा। सो यहीं से तासुब का सिलसिला जारी हुआ। और शहबाज अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि कल हज़रत सफ़िया के हवाले से हमें बता रहे थे। शहबाज साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ पे कल हमने छोड़ा था वहीं से प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हम यहूद के तासुब के हवाले से बात कर रहे थे, और उसमें हमने ये देखा था कि यहूद जो बुनियादी तौर पे 3 कबाइल मदीना में आबाद थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, और इसके मुकाबले में औस और खज़रज 2 कबीले जो है वो रहते थे मदीना में। ये 5 कबाइल वहाँ आबाद थे। अब यहूद अक्सर क्या करते थे, जब कभी इनसे औस और खज़रज से उनकी लड़ाई होती तो वो कहते कि एक नबी आने वाला है, ठीक, जब वो आ जाएगा तो हम उसकी बरकत से क्या करेंगे, अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे और तुम्हें शिकस्त खोरदा कर देंगे, ठीक। और अचानक जब औस और खज़रज ने सुना कि एक शख्स ने जो है वो मक्के में ऐलान किया है कि मैं जो है वो क्या हूँ, नबी हूँ, और औस और खज़रज भागे भागे चले गए वो खौफज़दा से कि क्यों ये ना हो कि कल जो है वो ये नबी के हवाले से दुआ करे और हम जो है वो शिकस्त खोरदा हो जाए। वो चले गए और जाकर कलमा पढ़ लिया उन्होंने, और जब कलमा पढ़ने के बाद वो दोबारा वापस आए, फिर ये जो यहूद के 3 कबाइल थे इनसे कहते कि तुमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया कि कलमा क्यों नहीं पढ़ा, जिसके हवाले से तुम दुआएं मांगा करते थे या जिसके हवाले से हमें जो है वो खौफज़दा किए रखते थे, अभी तक तुमने उस नबी का कलमा क्यों नहीं पढ़ा। वो कहते अभी हम शक में मुब्तला है। बुनियादी तौर पर ये वसवसा डालते थे औस और खज़रज के जो है वो दिलों में। आपको पता होगा जो कि सीरत की किताबों में भी चीज़ें मौजूद हैं कि औस और खज़रज में बाद में किस तरह इआनत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हज़रत सफ़िया के ऊपर हमने छोड़ा था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो आई थी, आपने इस्लाम ने इनसे निकाह फरमाया था, और ये मोमिनों की जो है वो माँ है। ये बेसिकली हई बिन अख्तब की जो है वो बेटी थी, और एक रईस थी, खुद भी एक रईस ख़ानदान से थी। अब ये कहती हैं कि मेरे वालिद जो बहुत बड़े यहूदी आलिम थे और मेरे चचा ये भी बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, कहते हैं कि एक दफ़ा मेरे वालिद की मुलाकात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। अब वो मुलाकात जब करके आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, घर पहुंचे तो मेरे चचा को किसी ने इत्तला दे दी कि आपके भाई की जो है वो मुलाकात हुई है, किससे, जनाब रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। वो दौड़े दौड़े आए। अब दोनों भाइयों के दरमियान एक मुकालमा शुरू हो गया। चचा जो हैं हज़रत सफ़िया कहती हैं कि उन्होंने सवाल किया कि है भाई आपकी मुलाकात हुई है, ज़रा बताइए तो सही कि वो निशानियाँ जो हमने साबका कुतुब में पढ़ी हैं या जो कुतुब समाविया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखी गई हैं वो सारी आपने पाई उसके अंदर। हज़रत सफ़िया के वालिद कहते हैं कि हाँ जी, मैंने जो कुछ पढ़ा था बेआईनी ही वही पाया। फिर उससे उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल वही हैं जिनके मुतालिक हम किताबों में पढ़ते आए हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल वल्लाह वही हैं, अल्लाह की कसम वही अल्लाह के रसूल है। अब इससे बात थोड़ी सी आगे बढ़ी तो हज़रत सफ़िया के वालिद से जो है वो चचा ने पूछा, हज़रत सफ़िया के चचा ने पूछा कि अब बताइए आपका ईमान लाने के मुतालिक क्या ख्याल है, ठीक। तो इसके जवाब में वो कहते कि तुम ये जानते हो कि नबुव्वत का सिलसिला जो है वो बनु इसराइल में था,
اب چونکہ نبوت جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے بنو اسماعیل کی طرف، لہٰذا نسبی تفاخر کی وجہ سے، نسبی اور نسلی جو ہے تعصب اس کی وجہ سے میں کبھی ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ حضرت صفیہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی میں نے خود سنا۔ اب قرآن حکیم نے ایک اور واقعے کا جو ہے نقشہ کھینچا اسی اعتبار سے۔ قرآن کہتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب یہ جو یہودی تھی نا، ان کی جو ہے تعصب یا نفرت صرف رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں تھی، ان کی نفرت جو ہے وہ یہاں تک بڑھ گئی کہ جناب جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنا دشمن گردانتے تھے۔ قرآن کہتا تھا، یہ لوگ کہتے تھے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، ٹھیک۔ وہ ایک دفعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سب سے پہلے مہر نبوت کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا جس مہر کے متعلق ہم پڑھتے آئے ہیں، پھر وہ نشانیاں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گی ان کے متعلق پوچھا، پھر پوچھا کہ آپ کے بنیادی مقاصد کیا ہیں۔ اس طرح کی بے شمار انہوں نے سوالات کیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول ہر سوال کا تسلی بخش دلائل کے ساتھ جواب دیتے جاتے اور وہ جواب سننے کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ داغتے جاتے، یہاں تک کہ جب عبداللہ بن سوریہ جو ہے وہ سوالوں کے اعتبار سے لاجواب ہو گئے تو انہوں نے کہا اب میرا آخری سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بن سوریہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، یہ بتائیے وحی لے کر کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر تمثیلی اسلوب کو اپناتے ہوئے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ جو حضرت اسحاق کے پاس آتا تھا، جو حضرت یعقوب کے پاس آتا تھا، جو حضرت سلیمان کے پاس آتا تھا، جو حضرت داؤد کے پاس آتا تھا، جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا، وہی جبریل میرے اوپر بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہی لے کر آتا ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا نا کہ یہ جبریل جو ہے وہی لے کر آتا ہے تو انہوں نے کہا جی جبریل کی تو ہم سے پرانی دشمنی ہے، یہ جب بھی کبھی آتا ہے ہمارے لیے کوئی مصیبت کوئی مشکل کھڑی کر دیتا ہے، کوئی نیا قانون لے کے آتا ہے، کوئی نیا عذاب لے کر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نیا عذاب لے کر آتا ہے، اصل میں ہوتا وہ قانون تھا بیسیکلی۔ اس نے اس دفعہ بھی یہی کیا ہے، اصلاً اس نے جو ہے وہ وہی لانی تھی کس کی طرف؟ بنو اسرائیل کی طرف یا بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ لے کے کس کی طرف چلا گیا؟ بنو اسماعیل کی طرف چلا گیا۔ لہٰذا اگر آپ کے اوپر کوئی اور فرشتہ وہی لے کر آتا تو ہم کیا کرتے؟ آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے، چونکہ جبریل جو ہے وہ وہی لے کر آئے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ یہود کا تعصب تھا، یہ بنی اسرائیل جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کا تعصب تھا جو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور اس میں ایک اور چیز جو شامل ہو اور گئی یہ تعصب آج تک چلا آ رہا ہے، جی چلا آ رہا ہے، 1400 سال گزر گئے، تعصب ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور چیز شامل کی تھی، وہ کیا تھی؟ نسبی تفاخر، کہ ہمارے خاندان سے یہ چیز نکل کر کیوں چلی گئی ہے۔ اور ایک اور چیز جو یہاں سے نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ حسد کا ایلیمنٹ۔ وہ حسد کرتے تھے کہ بنو اسماعیل کے پاس نبوت چلی گئی، حالانکہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ قرآن حکیم نے یہاں سے تھوڑا سا ٹرن کیا بنی اسرائیل کو، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو ہے وہ تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں شاخیں جو ہے وہ کس کی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اچھا، قرآن نے جوڑنے کی بھی کوشش کی، بہت خوبصورت انداز میں جوڑا، صرف جوڑنے کی کوشش نہیں کی، اتنے خوبصورت انداز میں قرآن نے جوڑا کہ انسان جب اس قصے کو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کو، تو دنگ رہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے کس قدر قرآن حکیم کے ربط کو جو ہے اور ردم کو جو ہے وہ بحال رکھا ہے۔ ہر وہ چیز جو بنیادی طور پہ یہ بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی حقیقت کیا تھی، اس کو قرآن حکیم نے کھول کر آشکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کے اندر قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو جائے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی جگہ جہاں وہ آج کل حجر اسود کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ کیا کرو، اس کو جائے نماز بنا لو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا حضرت ہاجرہ اور ایک کا نام تھا حضرت سارہ۔ حضرت ہاجرہ جو ہیں ان سے حضرت اسماعیل تھے، اور 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت سارہ سے جو ہے بقیہ اولاد تھی جن کو ہم کہتے ہیں بنو اسحاق، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے، حضرت یعقوب کی آپ بات کریں، اسی طرح آپ آگے بڑھیں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تک آ جائیں، یہ دوسرا تھا۔ اب ایک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں رکھا تھا؟ شرق اردن میں، وہ تھے کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسی طرح شام اور فلسطین میں جو لوگ تھے وہ تھے یعقوب اور ان کی اولاد، اور عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ جو مقام ابراہیم کے قرآن بات کر رہا ہے یہ بنیادی طور پہ واقعہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ پہلے وہ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے وہ تعمیر کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے، جب مسلمان فتح مکہ کے وقت جو ہے مکہ کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا یہ وہی پتھر ہے
جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ وہی پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ہاں فرمائی تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آج تک آپ دیکھیں یہ قانون بن گیا کہ جو کوئی بھی کعبۃ اللہ شریف کا یا بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا وہ طواف جو ہے وہ مکمل نہیں عمرہ ہے۔ مکمل نہیں ہوتا، عمرے کا ایک یہ جز بن گیا، جز بن گیا۔ بلکہ آپ یہ کہیں، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ کیا ہے، یہ ہے ترانہ محبت۔ اللہ رب العزت کو جن لوگوں سے محبت تھی، اللہ رب العزت نے قیامت تک ان کے نام کو جو ہے وہ کیا کیا، زندہ رکھا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں اور لے کر بے آب و گیا وادی میں چلے جاتے ہیں، اور اس وادی میں جا کر حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور واپس چلنے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ اللہ کے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب یہ جملہ انہوں نے بولا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولے، مگر آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس مالک کے کہنے پر، یعنی اللہ رب العزت کی رضا اور منشا کی وجہ سے میں تمہیں اس بے آب و گیا جو ہے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ کر جو ہے وہ واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے، جتنی دیر تک حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ انہیں نظر آتے رہے، تب تک انہوں نے کوئی دعا نہیں مانگی۔ جو ہی نظروں سے دونوں اوجھل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن نقل کرتا ہے کہ ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، یہ پوری دعا ہے کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو جو ہے ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، زندگی کی رمق نہیں ہے، میں تیرے سہارے ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان کا جو ہے وہ کیا ہونا، حامی اور مددگار ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ان کو جو ہے وہ کیا کرے، چھوڑ دے اور تیرے چھوڑنے کی وجہ سے یہ راستے سے بھٹک جائیں، تو ان کا ہاتھ تھام لے تاکہ یہ کیا ہوں، نیکوں میں شامل ہو جائیں۔ حضرت یہیں سے میرا خیال ہم سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اب کل یہیں سے اس وجہ سے بھی سٹارٹ کریں گے کہ حضرت ابراہیم جب اوجل ہوئے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی، وہیں سے آگے ہم انشاءاللہ سٹارٹ بالکل، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا آج کے لیے۔ ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہمارا ایک خصوصی سیگمنٹ سٹارٹ ہوگا، پیغام حق، اور اس میں آپ کو جوائن کریں گے مفتی ریاست حسین شاہ صاحب۔ مجھے اور حسنین کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 7 کے حوالے سے ہے کہ جس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں تصدیق کرنے والوں میں شامل فرما۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے، وہ حیران پھریں گے۔ پارے کے آغاز میں کلام الہی کو سن کر اثر قبول کرنے والوں کا تذکرہ، اور اختتام پر اپنی نادانیوں کے سبب ایمان کی حرارت سے محروم لوگوں کا تذکرہ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ قرآن کا تعلق رب کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جتنا قرآن کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا اتنا ہی رب کے ساتھ تعلق مضبوط اور گہرا ہوگا، جتنا قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا اتنا ہی رب کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ تو رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والے کاموں میں سے پہلا کام حلال اور حرام کی تمیز کرنا، حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جان کر اس سے بچنا اور اس سے اجتناب کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ
حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کام کہ 4 قسم کی خباثتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور فال، رجسن یہ ناپاک چیزیں ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون تم ان چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح تیسری چیز جو رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی ہے وہ ہے رب کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، اپنے رب سے مانگنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور مثال آیت نمبر 114 میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے رب تو ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ تو اللہ کے ساتھ قرب والے کاموں میں سے اللہ سے مانگنا اور سوال کرنا بھی ہے، اللہ سے التجا کرنا، دستے سوال کو دراز کرنا۔ اور چوتھا کام رب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ڈرتے رہنا۔ کوئی نافرمانی گناہ کا تصور دل میں پیدا ہو، خیال پیدا ہو، خواہش پیدا ہو تو اپنے رب سے ڈر جانا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی، کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہاں پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ پیغمبر جو معصوم ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ اعلان کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں کس بات سے؟ اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ لیکن یہاں امتی اس جرات مندی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، حالانکہ پیغمبر جو معصوم ہیں، سید الانبیاء والبشر ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو گناہ کرنے سے پہلے، نافرمانی کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں تو مجھے بھی ڈر لگنا چاہیے، مجھے بھی اس قیامت کے دن کا خوف رہنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز جو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے وہ تواضع اور عاجزی اختیار کرنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو عاجزی اور انکساری اور تواضع کی تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اس لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرنا، اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اور چھٹا کام جو اللہ کا قرب عطا کرنے والا ہے کہ مال کی نہیں بلکہ ایمان کی تکریم کی جائے۔ کسی کی عزت، کسی کا احترام اس لیے نہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، اس کے پاس منصب ہے، وہ جاہ و جلال والا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان والا ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی عزت اور اس کی تکریم کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سکھا رہے ہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اللہ کو جو پکارنے والے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کرنا۔ یریدون وجہ، وہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ
پر ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اس لیے فتطردہم، اگر آپ نے دھتکار دیا ایمان والوں میں سے کسی کو، اس کے ایمان کی قدر نہیں کی، اس کے ایمان کی تکریم نہیں کی، اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے، اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نے کسی کو دھتکار دیا فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اس لیے عزت، احترام، سلوٹ جو ہے وہ مال کو نہیں، تکریم مال کی نہیں، کسی کے عہدے اور منصب کی نہیں، بلکہ اس کے ایمان کی ہے. جی غزل حسین، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ناظرین، کوتھم رمضان دسترخوان اوصاف میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان رضا فاطمہ. تلو کوکنگ آئل، مرحبا، ہمدرد روح افزا، لائف بوائے، کشمیر کوکنگ آئل اور روز پیٹل کے تعاون سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں رمضان دسترخوان اوصاف. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے روزے بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے. تو آج پھر ہم حاضر ہیں ایک نئی ڈش، ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، اور ہماری پیاری سی شیف ایز یوزول شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. تو انہیں کی جانب چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک. تو ہم آج بنا رہے ہیں اسٹیک اینڈ چیز کیسیڈیاز. یہ میکسیکن ڈش ہوتی ہے. یہ ٹورٹیا، جیسے ہم لوگ کیا روٹی بنتی ہے، آپ چپاتی میں بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ٹورٹیا ریپ مل جاتی ہے ایزیلی مارکیٹ میں، لوکل برانڈس میں بھی اویلیبل ہیں، اور امپورٹڈ لینا چاہے وہ بھی لے سکتے ہیں. نہیں تو اس کی ریسیپی بڑی دل ہے. آپ نے 1 کپ میدے میں 1 ٹی اسپون سالٹ اور ½ کپ وارم واٹر یعنی کہ نیم گرم پانی سے اس کو بھوننا ہے، اور تھوڑا سا آلیو آئل ڈالنا ہے جب وہ چپکنے لگے، اور 1-آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے 2، اور پتلے پتلے بیل کے اس کو سیکنا ہے اتنا کہ کچا پکا رہے، کیونکہ ابھی پکے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ٹورٹیا. اس کے ساتھ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے پہلے سے ایک ٹومیٹو سوس، جس کو آپ بیسک میرینارا ہوتا ہے. تو میں جلدی ریسیپی بتا دیتی ہوں. اس میں نا آپ نے 1 کلو ٹومیٹو میں آپ نے 100 گرامز انین کو روسٹ کیا، 30 to 40 گرامز گارلک ڈال کے، آلیو آئل، سالٹ، بلیک پیپر ڈال کے اوون روسٹ کیا، نکال کے اس کو بلینڈ کیا، اس کو آپ نے کوک کیا، اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا ٹومیٹو پیسٹ ڈالا، تھوڑا سا آپ نے اوریگانو ڈالا، تھوڑا اس میں آپ نے شوگر ڈالا، اور اس میں تھوڑا سا ½ کپ پانی ڈال کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے 45 منٹس کے چلے چھوڑ دیا. دین وی ہیو گٹ بیف سلائسز. ٹینڈر لائن سے ہی بنے گا، کسی اور پارٹ سے بنائیں گے ٹف ہو جائے گا، کیونکہ اسٹیک بنتا ہی ٹینڈر پیس سے ہے، ٹینڈر لائن سے. یہ وہ ہے. دین وی ہیو انین، بیل پیپرز، گرین کیپسیکم، بلیک پیپر، سالٹ، موزریلا چیز، چیڈر چیز سلائسز ابھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. یہ آپ اس میں ڈال دیا 1 ٹیبل اسپون جتنا پارسلے. ٹھیک ہے، کریم میں پارسلے اور یہ 2 لیمن ہے، ان کا جوس ہے، یہ ڈال دیں گے آپ. ٹھیک ہے، یہ کریم کو پھاڑے گا تو اس سے یہ وپ ہوگا. اس کے بعد آپ نے اس کو مشین میں نا ایگ بیٹر مشین، اس سے کر لیں، بہت اچھا ہو جائے گا. وہ نہیں ہے تو روزے میں تھوڑی سی طاقت لگا کے نا اس کو ایسے مکس کرنا ہے، تھوڑا سا زیادہ مکس ہوگا. 1 کپ ہم اس میں انین کے سلائسز ڈالیں گے، بہت تیز تیل میں نہیں ڈالیں گے، نارمل ہو. اس کے ساتھ آپ ڈال دیں گے 1 کپ ہی بیل پیپرز. اگر آپ کے پاس ہیں ڈالیں، نہیں ہے تو نہ ڈالیں، آپ گرین بیل پیپرز بھی ڈال سکتے ہیں. پہلے آپ بیف ہمیشہ آخر میں ڈالیں گے تاکہ بیف ٹف نہ ہو، جوسی رہے. یہ کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے مکس. اس کو تھوڑے سے آئل میں آپ نے سوٹے کرنا ہے، بیسکلی آپ نے اس کو سوٹے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا زیادہ مارجرین، بٹر، واٹ ایور اویلیبل، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اگین. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہم کیرملائز کریں گے. واہ کیا خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آپ کو ابھی آئے گی جب اس میں جائے گا بیف، بلیک پیپر، چیز، مزہ تب آئے گا. اس کو میں نے تھوڑا سا فلیم بڑھایا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کا پانی سارا نکل جائے اور یہ اپنا کلر چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی اس کا کلر دیکھیں نا آپ کتنا خوبصورت ہے. کلر خوبصورت. اس کے اوپر جب آپ نے اور اوپر سے جب کشمیر کوکنگ آئل میں بن جائے تو مزید غذائیت سے بھرپور ہو جائے گا. آلریڈی ہم اس میں بیف کا استعمال کر رہے ہیں. ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بلیک پیپر، تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں کریش چلی. ہم نے اس کو ایک طرف کیا، اور اس سائڈ پہ آپ نے نا واپس سے تھوڑا بٹر، تھوڑا آئل ڈال کے اس کو آپ نے بیف کو کوک کر لیا. ٹھیک ہے، اچھا بیف ہمیشہ ہائی فلیم پہ کوک ہوتا ہے، کبھی بھی لو فلیم پہ نہیں، ورنہ پانی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی بیف. ٹھیک ہے،
اس کے بعد اس کو ہم بس اب اسمبل کریں گے. اسمبل ایسے کریں گے کہ پھر سے ہم اس کو اس میں نکال دیں گے. پہلے اس کو نا ٹلٹ کر دو, مجھے اس میں جو ہے جلدی سے نکال دو نا, کیونکہ ہے ایک ہی پین. چلیں رکھیں. اوکے, تو عائشہ نے پین کو روز پیٹل سے کلین کر لیا ہے. اب دوبارہ سے اس کے اندر ہم ڈال دیں کشمیر کوکنگ آئل. کشمیر کوکنگ آئل اور ڈالیں اب گے. اس کے بعد آپ اس کے اندر 1 عدد ٹورٹیلا رکھیں گے ایسے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کے اندر ہاف چیز یہاں ڈال دیں گے. اسٹیک والا مکسچر ڈالیں گے, بیف والا, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا زیادہ ڈالیے گا. یہ تو بن گیا. اب ہم اپنی ڈرنک کی طرف چلیں گے. عائشہ کاؤنٹر کلیئر کر دیا, بڑی اچھی شیف ہیں, ساتھ ہی جو ہے نا میس بھی جو ہے اس کو صاف کرتی رہتی ہیں. بھائی پائن ایپل اس لیے زیادہ یوز کر رہی ہوں اس سیزن میں. منٹ میں نے ڈال دی ہیں 10 سے 12 پتے. اس کے بعد ہاف کپ پائن ایپل سوڈا ہمیشہ کی طرح. اس کے بعد پائن ایپل, اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا سالٹ یا بلیک سالٹ, یا آپ کو مزید میٹھا کرنا ہے تو آپ وہ ڈال دیں. اور بہت ساری آئس جو کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے, تو ہم اس کو گلاس میں ڈال دیں گے. آپ ہم اس کو بلینڈ کریں گے. اس کو زیادہ بلینڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اسٹرابیری کولاڈا سکھائیں نا, اسٹرابیریز بھی تو ہٹ ہیں آج کل. چلیں جی, یہ رہا ہمارا پائن ایپل موہیٹو. یہ رہا ہمارا اسٹیک اینڈ چیز کیسیڈیا اوز آؤٹ ہوتا ہوا. اس کو ہم کلین کر دیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں clear. اور میں لے آتی ہوں لائف بوائے ہینڈ واش, کیونکہ بہت ضروری ہے واش بھی, اور کام شروع کرنے سے روز پہلے بھی پیٹل کا اور کام کرنے کے بعد بھی لائف بوائے کا استعمال اس سے بہت پہلے ضروری ہے. میں لے کے آتی ہوں روز پیٹل کا کچن ٹال, جو کہ میں نے پورا آلموسٹ ختم کر دیا ہوا ہے. اس کو ہم کرتے ہیں کلین. صفائی میں استعمال ہے, اور رمضان میں ویسے ہی بہت جراثیم پھیلتے ہیں, کیونکہ کھانے چاروں طرف ہر جگہ بن رہے ہوتے ہیں. تو افطار سے پہلے لائف بوائے سے ہم ہاتھ دھوئیں گے. یہ تھی ہماری آج کی ڈشز. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. لازمی ٹرائی کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اپنی میزبان رضا فاطمہ کو رمضان دسترخوان اوصاف سے اور شیف عائشہ کو دیں ہم دونوں کو اجازت. دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.